صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف بلند مولانا نعمان صاحب کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں زندگی میں اضافہ فرمائے۔ بہت بڑی شخصیت ہے، ان کی کتاب کی کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ خدمت کے بارے میں، خدمت خلق کے بارے میں بیان کیا ہے، اللہ باتیں لکھی ہیں۔ ایک خدمت، مالی خدمت، کسی کو نقدی دینا، پیسے دینا، یہ بھی خدمت ہے۔ کسی کو دوسری خدمت ہے بدنی خدمت، کسی کو سر درد ہے، سر دبانا، پاؤں دبانا، یہ بھی خدمت ہے، بدنی خدمت ہے۔ ایک ہے اخلاقی خدمت، کسی کو نیک کام میں لگا دینا، یہ بھی خدمت خلق ہے۔ کسی کو برائی سے روکنا، یہ بھی خدمت خلق ہے۔ تو خدمت خلق کی کتنی صورتیں ہو گئی؟ 3 صورتیں۔ نقدی کسی کو دینا، یہ بھی خدمت ہے۔ کسی کی بدنی کی خدمت کرنا، سمجھا دیں، یہ بھی خدمت ہے۔ کسی کو کیا نیکی کے راستے پر لگا دینا، برائی سے روکنا، یہ بھی خدمت ہے۔ یہ جو آیت پڑھی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، صحابہ کرام کی تعریف کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ صحابہ کرام کی کیا خصوصیت تھی، کیا وصف تھی، کیا اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ خود ضرورت بھی ہوتی تھی، بجائے اس کے کہ مجھے ضرورت ہے، دوسرے بھائی کو ضرورت ہے تو دوسرے بھائی کو ترجیح دیتے تھے۔ خود تنگی کی حالت ہے، بھوک کی حالت ہے، باوجود اس کے دوسرے بھائی کو ترجیح دیتے تھے یہ صحابہ کرام۔ حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ کوئی آدمی کسی بیوہ کی خبر گیری کرتا ہے، کسی مسکین کی خبر گیری کرتا ہے، اس کا اجر اور ثواب کتنا ہے؟ اس کا اجر اور ثواب اتنا ہے کہ جیسے مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ اتنا ثواب ہے ایک، یا اتنا ثواب ہے، یا ایسا ثواب ہے القائم اللیل، کیا معنی رات کو کھڑا ہو رہا ہے، رات کو تہجد کی نماز پڑھنے والا، تہجد کی نماز مستقل پڑھ رہا ہے، کبھی سستی نہیں کرتا۔ جو خبر گیری کرتا ہے بیوہ کی اور یتیم کی، اس کا ثواب اس کے برابر ہے۔ جو تہجد پڑھ رہا ہے کبھی تھکتا نہیں ہے، سمجھا، یا اس کے برابر ہے۔ یہ بھی حدیث مبارک ہے۔ ایسا آدمی ہے جو روزہ افطار ہی نہیں کرتا، ہمیشہ روزہ ہی رکھتا ہے، جو کسی کی خبر گیری کرتا ہے، بیوہ کی خبر گیری کرتا ہے، مسکین کی خبر گیری کرتا ہے، اس کا ثواب اتنا ہے کہ گویا کہ اس نے ہمیشہ روزے میں ہے۔ اللہ اکبر، سمجھا نہیں؟ حضرت زین العابدین حضرت امام حسین کی خاندان سے ہے، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ جب وفات پا گئے تو اس کے غسل کرانے والے نے دیکھا کہ ان کے جسم پر کالے نشان ہیں، بالکل ہڈیاں ہیں، کالے نشان ہیں۔ گھر والوں سے پوچھا گیا یہ کالے نشان کیوں ہیں؟ کہ رات کو مدینہ میں رات کو آدھی رات کو اٹھتے تھے، جو بیوہ عورتیں ہوتی تھی، یتیم ہوتے تھے، مسکین ہوتے تھے، ان کے گھروں میں راشن پہنچاتے تھے، اپنی پیٹھ پر راشن رکھتے تھے اور ان کے گھروں میں پہنچاتے تھے۔ یہ خدمت۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ کی کیسے مغفرت ہوئی؟ سمجھا نہیں؟ شبلی رحمت اللہ علیہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی بخشش ہو گئی، مغفرت ہو گئی۔ معلوم ہے کیسے ہوئی، مغفرت کیسے ہوئی؟ تو شبلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک شاید عبادت میں اخلاص تھا، عبادت میں اخلاص کی وجہ سے مغفرت ہوئی۔ فرمایا نہیں، بغداد کی گلی میں تو گھوم رہا تھا، بغداد کی گلی میں ایک بلی تھی، وہ سردی میں تڑپ رہی تھی، اس کے اوپر چادر رکھی تھی، اس وجہ سے مغفرت۔ اللہ اکبر۔ افغانستان کے علاقے میں آل رسول اہل بیت کا خاندان تھا،
وہاں بھوک کی حالت تھی، وہاں سے کوچ کر کے دوسرے علاقے میں گئے، قریبی علاقہ تھا، سمرقند کا شہر ہے، وہاں پہنچے، بیوہ عورت تھی، ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی، توجہ کریں، وہ جو میئر تھا، بزرگ شخص تھا، ان کے پاس گئے کہ بھائی ہم تو اہل بیت ہیں اور دوسرے علاقے سے کوچ کر کے آئے ہیں اور فاقے کی حالت ہے، تو اسے اللہ والے نے کہا کہ اب اہل بیت ہو، کیا دلیل ہے؟ دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی نشانی ہے اہل بیت؟ دلیل تو نہیں ہے۔ اب عورت کے پاس کیا دلیل ہے؟ کہ دلیل ہے، آپ کیا نشانی ہے؟ کہ میرے پاس دلیل ہے۔ مایوس کر دیا۔ کوئی مجوسی تھا، وہ مجوسی ان کو اپنے گھر لے گیا، کہ دونوں سبحان اللہ، اہل بیت کے خاندان کو مجوسی اپنے گھر لے گیا۔ اللہ کی قدرت ایسے ہوئی، وہ شخص جو پہلے میئر تھا، جس کے پاس پہلے گئے تھے، اس کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور سامنے دیکھا کہ محل ہے، جنت کا ایک محل ہے۔ تو اس شخص نے کہا، وہ جو میئر تھا، وہ جو بزرگ شخص تھا جس کے پاس اہل بیت گئے تھے، کہا کہ موحد کے لیے ہے یہ جو محل ہے، ایک موحد کے لیے ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی موحد ہوں۔ چلو، کیا کہا؟ میں بھی موحد ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری توحید کی کیا دلیل ہے؟ تو سوال ہے، تمہاری توحید کی دلیل کیا ہے؟ تو وہ ضرب لگ گئی۔ وہ جو میں نے اہل بیت کو کہا تھا، خاندان کو کہا تھا کہ نشانی بتاؤ، صبح اٹھے اور ان کو تلاش کرنے لگے کہ وہ خاندان کہاں گیا۔ تلاش کرتے کرتے مجوسی کے گھر آیا، مجوسی کو کہا کہ یہ خاندان مجھے دے دو۔ نہیں، اہل بیت کی میں خدمت کروں گا، جتنے پیسے لے لو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہ نہیں، میں دینے کے لیے تیار نہیں، کہ تو رات کو جو دیکھ کر آیا ہے پھر تو آیا ہے، ادھر دیکھ کر آیا پھر آیا ہے لینے کے لیے۔ رات کو جو تو نے دیکھا، محل دیکھا تھا، یہ محل مجھے ملا ہے، یہ میرے لیے ہے محل ہے۔ سمجھا نہیں؟ اللہ اکبر، کیا بات نہیں آتی۔ ابن مبارک، عبداللہ ابن مبارک تھا، بہت بڑی شخصیت ہے، ان کے پاس ایک شاگرد پڑھتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ نظر نہیں آیا، پوچھا کہاں ہے وہ شاگرد، کہاں ہے؟ کسی نے کہا حضرت اس کے اوپر قرضہ تھا، وہ مقروض تھا، اس قرضی نے ان کو جیل بھجوا دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث ہے، وہ ان کے پاس آئے، وہ جن کا قرضہ تھا، وہی کتنا قرضہ ہے؟ وہ جو شاگرد ہے، میرا شاگرد، اس کو جیل میں ڈالا ہے، کتنا قرضہ ہے؟ کہ میرا 10,000 درہم کے اوپر قرضہ ہے، کہ 10,000 درہم میں دے رہا ہوں، شرط ہے 10,000 درہم دے رہا ہوں، شرط یہ ہے کہ میرا نام نہ لینا، میرا نام نہ لینا، ہاں جب تک زندہ ہوں نہ مرنے کے بعد مدد۔ اللہ کی قدرت ایسے ہوئی کہ 10,000 ان کو دے دیے، سمجھا دے؟ وہ گیا، وہ تھانے میں گیا، پولیس کے پاس گیا، وہ چھوڑ دو، پیسے دے دیے تو چھوڑ دو۔ وہ باہر آیا شاگرد، تو حضرت ابن مبارک نے ان کو کہا کہ بھائی اتنے دنوں سے کہاں تھے تم؟ اتنے دنوں سے نظر نہیں آئے؟ کہ میرے اوپر قرضہ تھا حضرت، وہ قرضہ کسی نے قرضی والوں نے مجھے جیل میں ڈال دیا تھا، کوئی اللہ کا بندہ آیا اور میری طرف سے وہ قرضہ دے دیا، مجھے آزاد کرا۔ اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ جو قرضہ دیا ہے کہ اس کے استاد نے دیا، قرضہ دیا ہے۔ جب تک وہ زندہ رہا، استاد نے یہ نہیں کہا کہ بھائی میں نے تمہارا قرضہ چکا دیا ہے، میں نے اللہ اکبر، کیا باتیں ہیں عزیزوں، سمجھا نہیں؟ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ مولانا نعمان صاحب نے بڑی سیدھا باتیں کوئی واقعات بیان کیے ہیں۔ میں کہ ایک شخص جا رہا تھا، دیوبند جا رہا تھا، نام تھا اس کا محمود، مولوی محمود، کہ بھائی ایک ہندو تھا، وہ بھی اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں تو دیوبند جا رہا ہوں، حضرت شیخ الہند کے پاس جا رہا ہوں، کہ بھائی میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ہندو نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ چلو، پہنچ گئے دیوبند، پہنچ گئے رات کو۔
سمجھا نہیں؟ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑی خدمت کی. رات کو آدھی رات کو جو دیکھا مولانا محمود نے دیکھا، آدھی رات کو دیکھا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ان ہندو کے پاؤں دبا رہے ہیں. خدمت تو دیکھ، ہندو کے پاؤں دبا رہے ہیں. اللہ مولانا ظفر احمد نعمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ کے خاندان سے تھے. پاکستان بننے کے بعد ہندوستان گئے، واپس ہندوستان گئے کہ دوست احباب تھے، بچپن کے دوست ان سے ملنے کے لیے. ایک ہندو بھی تھا کہ بھائی وہ ہندو جو ہے ان سے وہ جو جس کے ساتھ سلام دعا دی، بچپن میں دوستی تھی، وہ کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ وہ تو ہندو بیمار ہے، ایسی بیماری خطرناک بیماری لگی ہے کہ گھر والے بھی ان کے قریب نہیں جاتے. مولانا ظفر احمد ان کے پاس چلے گئے، دیکھا کہ گھر ہے وہ دور سے گھر چارپائی ہے، وہ چارپائی پر ان کی ذہنیت ایسی تھی کہ وہ ان کے پاس چاہتے نہیں تھے. ایک بانس کا لکڑا، اس میں وہ اینگل لگایا ہوا تھا، وہ بالٹی میں اس کو پانی پہ دے دیتے اور دوائی بھی اس پر دے دیتے. ہاتھ نہیں لگاتے تھے اس مریض کو، ہاتھ نہیں، دور سے وہ لکڑے سے ایسے. ایک تو غیر مسلم، سمجھا؟ تو حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو عجیب بات لگی، یہ کیا ماجرا ہے؟ خطرناک بیماری لگی ہوئی ہے، آپ کیسے آئے ہیں؟ اللہ اکبر. تو حضرت ظفر احمد عثمانی نے فرمایا کہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک کی بیماری کی وجہ سے ایک کی بیماری دوسرے کی طرف پھیل جاتی ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ پھیلتی نہیں بیماری اس وجہ سے. لوگ کہتے ہیں مجھے دور پھینک دیا ہے کہ بھائی بیماری ہمیں نہ لگے، بیماری نہیں لگے، ایسی بات نہیں ہے. تو مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے، ان کی بیٹے، ان کی پوچھا، ساری حقیقت بتائی. گھر والوں نے دور کر دیا، آپ دیکھ رہے ہیں ایک لکڑے سے پانی دے رہے ہیں، کھانا دے رہے ہیں، دوائی دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا مذہب جو ہے، آپ کا اسلام سچا ہے. ہندو نے کہا کہ آپ کا مذہب سچا ہے، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں، جلدی سے کلمہ پڑھا دیں. اور وہ کلمہ پڑھایا، مولانا ظفر احمد نے کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. تھوڑی دیر ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد وفات پا گیا. سمجھا نہیں؟ یہ باتیں عزیزوں، نعمان صاحب کے واقعات، اللہ تعالیٰ کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے. تو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.